السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن یہ دعا جو اس پوسٹ میں ہے یہ تھوڑی سی مختلف لکھی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں جو مکمل دعا ہے وہ ہے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ۔ اصل میں پوری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نبینہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے شفا دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہوں، اگر چاہے تو دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے۔ تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت پڑھ اور پھر تو یہ دعا مانگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اگر تو چاہتا ہے اللہ تجھے آخرت میں بدلہ دے اس نبینے پن کا تو اللہ آخرت میں دے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اچھا، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے یہ بتایا کہ دعا کر، تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اے اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں جو نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں، یعنی جو آپ نے مجھے دعا سکھائی ہے، جو آپ نے مجھے تیری طرف راغب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو میری اس حاجت کو پورا کر دے، اور میں جو تیرے سے دعا کر رہا ہوں، جو میری ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرے حق میں شفاعت ہے وہ قبول فرما لے۔ اب اس حدیث سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وسیلہ ڈال رہا ہے، حالانکہ اس میں کوئی وسیلے کے الفاظ اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کروانے کے لیے آیا تھا اور آپ نے اس کو دعا سکھائی ہے جس دعا کے ذریعے سے وہ مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے دعا کروانا، ان کے پاس جانا کہ میرے لیے دعا کر دو، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس سے وسیلہ ثابت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، بلکہ جو 4 امام ہیں، امام مالک، شافعی، ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے بھی ایسی بات ثابت نہیں ہے۔ ان کے عقائد میں بھی آپ پڑھیں شرح عقیدہ طحاویہ کہ وہ بھی کہتے ہیں چاروں امام کے وسیلہ ڈالنا یہ جائز نہیں، حرام۔